السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو یہ روزے ہم پہ فرض کیے ہیں اسی آیا مبارکہ میں ان کے فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے آپ سے پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھے، اور فرض ہیں تو ساتھ اس کا مقصد بیان کیا کہ لعلکم تتقون، کہ آپ متقی بن جائیں، آپ نیک بن جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت مقصد بیان کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنتوں کے وارث ہوں گے وہ متقین لوگ ہوں گے۔ تو اب انسان جب روزے رکھتا ہے اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اور تقوی آتا کس طرح ہے یہ یاد رکھے گا کہ جب انسان کسی بھی چیز کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے تو اس میں انسان کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم روزے جب رکھتے ہیں، ان کے حقوق، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ روزے کا اثر ہمارے اوپر نظر آتا ہے۔ جب روزے کا اثر ہمارے اوپر نظر آ رہا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں تو کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو تقوی کے منافی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے روٹین کے اندر میری جو دن رات کی مشغولیت ہے اس میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو تقوی کے منافی ہیں۔ تو جو منافی ہوں گے انہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگو جو آپ ایمان لے کر آئے ہو پکی ٹھکی سچی توبہ کر دو۔ تو توبہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا عمل تھا جو کہ غیر شرعی تھا، اور اس شخص نے اس عمل کو چھوڑ دیا، جب وہ چھوڑتا ہے تو آئندہ زندگی میں اس کے نامہ اعمال کے اندر اس غلط کام کو انٹر نہیں کیا جاتا، لیکن جو اس سے پہلے اس نے وہ غلط کام کیا ہے تو اس کو اپنے نامہ اعمال سے ہم کیسے ختم کرا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو علماء کرام نے توبہ کی 4 شروط ذکر کی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر نادم ہوا جائے، اپنے آپ کو شرمندگی دلائی جائے کہ بھائی یہ کام تو میرے لائق ہی نہیں ہے، یہ کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے۔ جب احساس ہوگا تو وہ خود بخود اس کے اوپر شرمندہ ہوگا، اور وہ شرمندگی جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہم نے ظاہر کرنی ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ پختہ عزم کیا جائے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں اس گناہ کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح؟ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے نماز سے، آپ کے روزے سے، آپ کے حج سے، آپ کے عمرے سے وہ پورا نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے ضروری ہے یا تو آپ آگے والے جو بندہ ہے جس سے آپ نے قرض لیا تھا آپ واپس نہیں کر رہے، تو یا تو اس کو وہ قرض واپس کیا جائے یا اس سے معاف کروایا جائے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے نہیں کریں گے، وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال سے ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے حقوق و واجبات آپ کے اوپر ہیں تو جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے یا ان کو کسی طرح بھی آپ ان کو سیٹل نہیں کریں گے تو وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس ماہ مبارک کو اپنے لیے برکت والا بنانا ہے،
اور وہ کس طرح ہے کہ ہم نے اس میں جب انٹر ہو چکے ہیں تو ہم اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی روٹین میں یہ چیز دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو روزوں کے مقاصد کے منافی ہے۔ جو بھی منافی چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، انہیں ہم نے اپنی زندگی سے ختم کر دینا ہے، تاکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے حقیقت میں برکت کا باعث بنے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔